جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سید خان صدوزی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج 20 تاریخ ہے، تقریباً رات کے 2 بج چکے ہیں۔ سارا دن تبصرے ہوتے رہے، خان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور بار بار جو سیشن تھے وہ تبدیل ہوتے رہے اور زہرانے چلتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گھر تھا وہ ایک دربار بنا ہوا تھا جہاں پہ مریدین آ رہے تھے، کچھ حکومتی لوگ، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ پہنچے، صحافی بھی پہنچے۔ اور ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے، میں بینگ وکیل ہوں اور قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہوں، اور پوری قوم نے شور شرابہ ڈالا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بات ہم کریں گے خان کی صحت کے حوالے سے اور ملاقات کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہے، الحمدللہ آج جو وکلا ہیں، جن میں بریسٹر گور خان تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بریسٹر علی ظفر صاحب تھے، حامد اور اسد کیسر، 5 جو کمیٹی تھی، 5 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، یہ جا کے خان صاحب سے ملے ہیں۔ اور معتبر ذرائع سے آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا دوں کہ تقریباً 40 سے 45 منٹ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد چلے گئے، کچھ خان کی باتیں سنی گئی ہیں، کوئی خان کو بتایا گیا ہے۔ خان صاحب کو 4 اکتوبر 3 اکتوبر سے لے کر آج تک بالکل ہی لا علم رکھا گیا تھا۔ خان صاحب سے کسی کی ملاقات بالکل نہیں ہوئی تھی۔ خان صاحب سے فیسلٹیز جو ہیں وہ چھین لی گئی ہیں۔ وہاں پہ بجلی بھی ان کے جو سیل تھی اس کی بند کر دی گئی تھی، اور وہاں پہ جو مشقتی دیا ہوا تھا، باقی کھانے کی فیسلٹی، یہ ساری کی ساری غلط بیانی کی گئی۔ خان صاحب کو بہت مصیبت میں رکھا گیا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خاطر 100 سال بھی گزار لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اس قوم کی خاطر، اس قوم کے لیے موت کو گلے لگا لینا ہے، لیکن ہار نہیں مانے گا۔ اس نے ہار ماننا ہی نہیں سیکھا۔ تو جب خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کی دونوں بہنوں اور اعظم سواتی خان صاحب کو اور اتنے ورکروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ہمارے اتنے ورکر، یہ سچویشن ہے، تو خان صاحب کو اس سے کیونکہ آگاہ نہیں تھے، تو خان صاحب کو ان حالات سے آگاہ کیا، اور خان صاحب شدید اس میں غصے میں بھی آئے کہ اس کی پوری فیملی کو، لیکن پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ میں اس پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے مار مٹنے کو بھی تیار ہوں، میں 100 سال بھی اندر رہ لوں گا، جس حالت میں رکھیں اس میں رہ لوں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ملاقات ہوئی، ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا گیا، تو خان صاحب نے اس میں اعلان جنگ کیا کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور ورکروں کو معتبر ذرائع سے یہ بھی اطلاع ملی کہ ورکروں کو احتجاج کی بھی کال دی گئی ہے کہ فوری طور پر ورکروں کو احتجاج کی کال دیں، وہ ڈی چوک میں بیٹھیں اور سارے اسلام آباد کا رخ کریں پورے پاکستان میں۔ لیکن ایک خان صاحب نے اور بھی خواہش کی ہے کہ شبلی فراز، علی امین گنڈا پور اور 2-3 لوگ اور ہیں، ان 4 لوگوں کو خان صاحب نے ملاقات کے لیے بھی بلایا ہے کہ میرے ساتھ ان کی بھی ملاقات کروائی جائے۔ اور کچھ لوگ افواہیں چل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 11 MNAs، جس میں چودھری عثمان کا نام لیا جا رہا ہے، مقدار کا نام لیا جا رہا ہے، اس طرح سرگودا سے ہے، ایک سائیوال سے، اور ایک اورنگزیب کھچی کا نام لیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جزین قریشی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کہ یہ لوگ تقریباً 11 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں لوگوں نے، پی ٹی آئی کو MNAs نے، سینیٹرز نے دھوکہ دیا ہے۔ اسے 2 سینیٹر ہیں، ڈاکٹر زرکا ہے اور سلیم ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہیں وہ قبضہ میں ہیں طاقتوروں کے،
स्टैब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। तो उन्होंने ये भी ठान लिया है कि इनसे वोट डलवाएंगे, क्योंकि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये तारड़ है, तो उसने भी बार बार कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी हमारे नंबर पूरे हैं। बाकी हुकूमती नुमाइंदे वो भी कर रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, और बार बार सेशन तब्दील करते रहे। और आखिरकार मौलाना साहब को भी उन्होंने इस बात पर कायल कर लिया, और मौलाना साहब जो अभी तक डटे खड़े थे, उन्होंने कहा जी मेरी डिमांडें पूरी हो गई हैं, कुछ बहाम था तो वो भी दूर हो गया। बिलावल भुट्टो और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो ये सिचुएशन है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो आपको पता है कि वो अगले वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और मौलाना साहब के साथ भी कोई तो बात हुई है। लेकिन सबसे जो अफसोस बात है, अफसोस है ना, कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि इधर सबको पता है, पूरी कौम को पता है, पूरी कौम को ये ना समझें कि पता नहीं है। जैसे आशिक होता है ना, आशिक अंधा होता है, वो पास से भी गुजर जाता है तो कोई पूछता नहीं है, वो उसे वो कहता है कि सारे अंधे मैं, मुझे ही नज़र आता है। तो इस तरह जो सिचुएशन है, अब कौम जागी हुई है, कौम को पता है कि कौम के साथ क्या हो रहा है। तो कौम को पता है कि ये अगवाकार कौन है, कहाँ पे अगवा करके लेके गए हुए हैं, कौन कौन से बंदे किन के कब्ज़े में हैं, किस किस जगह पे रखा हुआ है, और फौरी तौर पर उनको लेके भी आते हैं। और इसी तरह वो अगर जिस तरह उन्होंने ठानी हुई है कि ये हमने तरमीम करनी है, 26वीं तरमीम करनी है, तो इसमें वो फिर ज़बरदस्ती वोट जो हैं, अगर मौलाना साहब ना मानते तो फिर 11 वोट उनके पास हैं पीटीआई के। ठीक है जी, पीटीआई के वो 11 लोगों ने पीटीआई के वोट वो डलवाएंगे, और ये लोग डालेंगे। इस तरह भी वो तरमीम कर लेंगे, जो मैं एहसास कर रहा हूँ। और मौलाना फजल रहमान भी अब मान गए हैं। तो जब मौलाना फजल रहमान साथ मिल जाएंगे तो फिर 4 वोट हैं, तो 4 वोट 2 पीटीआई के, तो फिर 11 लोगों में से 4 लोगों को दिलवाएंगे, बाकी को जो लोग हैं उनको एक्सपोज नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि ये तरमीम हो जाएगी, ये तरमीम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जब करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो इसके बाद जो सिचुएशन होनी है, फिर सिर्फ एक ही रास्ता रह जाना है, एहतजाज का। वो जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करेगा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि जो वकला हैं, वकला ने इसकी कॉल दी हुई है 20 के लिए, ये 21 तारीख के लिए, सोमवार के लिए 11 बजे की। तो वो भी निकलेंगे, तो फिर ये शिद्दत इख्तियार करेगा, ये खूनी जंग बनेगी। लेकिन मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो पीटीआई वाले लोग हैं, उनमें जो लीडरशिप है उसका फुकदान पैदा हो गया। सारे डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। पंजाब वाले हैं, वो आते हैं, कहीं एहतजाज पे बुलाए हुए चंद लोगों के सिवा बका जो वो सेल्फियाँ बनाते हैं, फ़ोटो सेशन छोटा छोटा करते हैं, और करके घरों में सुकून के साथ बैठ जाते हैं, वर्करों का साथ ही नहीं देते। और जो वर्कर पकड़े गए हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि उनकी आईएलएफ है, वो सारा खाता कर रही है, वो करवा रही है। लेकिन जो अदलिया अदालतें हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। अगर वो उनकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा देर इन वर्करों को जेल में रखा जाए। तो अब इन 2 सीनेटर्स जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब, उनके अगवा हुए थे, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको हिला के रख दिया, और तो ला के उनको जवाब दिया कि किसी भी सूरत हम आपके ना साथ खड़े हैं, ना हमने वोट देने। और बलोचिस्तान में लोग सड़कों पर निकले, सब कुछ उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह मौलाना फजल रहमान का एक तो अगवा हुआ था बंदा, तो उन्होंने भी हालचाल ऐसी बनाई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, उनके बंदे को छोड़ दिया गया। लेकिन पीटीआई के जितने हमारी लीडरशिप है पीटीआई की, वो किसी बंदे ने एहतजाज नहीं किया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना हकीकत बताया कि कौन कौन से लोग उनके पास हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गद्दारी हो गई है। तो क्या पब्लिक जो है इन गद्दारों लोटों का मुहासरा करेगी, या इमरान खान साहब जो हैं उनसे हम हाथ धो बैठेंगे? उनको ये जो बार इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय का मतलब ये है कि ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, एमएनशिप है, बकाया सारे अपोजिशन में बैठे हैं, फैसिलिटी जिनको कल कोई जानता नहीं था, आज वो बड़े बड़े नाम बने हुए हैं। तो
میر جعفر صادق کافی سارے موجود ہیں، کیا عوام ان کا محاصرہ کر سکے گی؟ کیا یہ پاکستان میں اس طرح کی جو قانون سازی ہے، اغوا کے ذریعے، لوگوں کو جبر کے ذریعے، لوگوں کو تھریٹ کر کے ذریعے، اور معتبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 3 ارب روپے میں سینیٹرز اور ایم این او کو خریدا جا رہا ہے۔ کیا یہ پیسہ کدھر سے اس کے پاس آیا؟ یہ اوپن بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اگر ایسی قانون سازی ہے تو کیا پاکستانی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ایسی قانون سازی ان کے مفاد کے لیے کی جا رہی ہے، یا ایسی قانون سازی سے جو یہ مفادی ٹولہ ہے اس طرح ہو جائے گا فارم 47 والے؟ تو یہ سارے کا سارا جو قانون سازی ہونی ہے، یہ ساری کی ساری قانون سازی ہی غیر قانونی ہے۔ جیسے حکومت فارم 45 سے 47 والی بنا دی گئی اور ادارے اپنی ڈومین سے باہر چلے گئے، اور ایسے ایسے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہے، ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور سامنے اگر منہ پہ نہیں کہہ سکتے یا چند لوگ احتجاج کرتے ہیں، بقایا کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہر بچے کو، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر معاشرے کے، اس پاکستانی سوسائٹی کی جتنے بھی عوام ہیں، ساری عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت کا جو بیج بویا جا رہا ہے، یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ بن جائے جیسے ڈاکٹر خالدہ ضیاء نے کہا تھا، وزیر اعظم نے، کہ یہ جو چند طلبہ نکلیں، یہ چند جو طلبہ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، جیسے آج پنجاب میں۔ تو ہمیں بہت اس چیز کی، میں بھی مزاحمت کرتا ہوں، ہمیں بہت اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں۔ ان اداروں کو قوم کا سوچنا چاہیے، ان اداروں کو عوام کا سوچنا چاہیے، عوام کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ یہ اتنا جو کرائم بڑھ گیا ہے، کرائم اتنا بڑھ گیا کہ ہر جگہ پہ کرائم اتنا ہے، شرعام قتل کر دیے لوگ جاتے ہیں، شرعام بچوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، شرعام پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور کرپشن کا بازار اتنا گرم ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے بغیر پیسے کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ تو جب ہائی لیول پہ لاکھوں کروڑوں اربوں دے کے یہ قانون سازیاں کروائی جاتی ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جو پبلک ہے پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے۔ پھر کوئی نیچے والا بھی نہیں ڈرتا، جب نیچے والے ڈرتے نہیں تو شرعاً وہ رشوت مانگتے ہیں، جس سے پھر کرائم بھی بڑھتا ہے اور انصاف کی راہیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں۔ تو جو میرا خیال ہے کہ جو حکومت ہے، اس کو جیسے بھی چاہا، جن کی امداد چاہیے، یہ ترمیم کر لیں گے۔ جب یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد عوام کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جو اب سوئی ہوئی ہے وہ بھی جاگے گی، تو اس کی آنکھیں کھلیں گی، تو اس کو پتہ چلے گا کہ خرگوش نے چھلانگے لگا لگا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جو کچھوا ہے، کچھوا بیچارہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ تو یہ کچھوے والی بھی چال نہیں ہے، یہ خرگوش والی بھی چال نہیں ہے، یہ تو وہ ببر شیر والی داڑ ہے، اس کا قبضہ ہے کہ زبردستی اس نے سب کچھ کھا لیا، کھو لیا، اور پبلک دیکھتی رہ گئی۔ کیونکہ جو شیر ہوتا ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے دانت نہیں رہتے، یا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس کی سچویشن یہی ہوتی ہے کہ میرا مراد ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، حکومت جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ جتنے ہیں لوگ، انہوں نے صرف اور صرف خان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ 25 کروڑ عوام کھڑی ہے، اور ان کے ساتھ اوپر سے لے کر جتنے یہ لوگ ہیں، چاہے حکومت میں، چاہے اسٹیبلشمنٹ میں، چاہے بیوروکریسی میں، تو ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ جب خان صاحب آئے گا تو ہمارا احتساب بھی ہوگا، ہمارے ساتھ جو ہم نے کیا وہ بھگتنی بھی پڑے گی۔ تو یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی خان باہر آئے، اور خان صاحب کا فوجی ٹرائل کر کے یا دوسرا کر کے انہی عدالتوں سے، جیسے بھٹو کو سزائے موت کروائی تھی، انہی عدالتوں سے عمران خان کو سزائے موت کروائیں گے یہ، اور عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلا کے یہ کروایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، یا نون لیگ کر رہی ہے، بقایا ان کے اتحادی کر رہے ہیں،
تو یہ عمران خان تو زندگی کا کیا پتہ اس کی اتنی ہے، جو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ کچھ لکھا، یہ مصیبتیں ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کے فیصلے، انسان کہتا ہے کہ میں یہ جو گڑھا کھود رہا ہوں اس میں کوئی گرے گا، انسان خود اس میں گرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے آگے انہوں نے گڑھا نہیں کھودا، یا یہ سیاستدان عمران خان کے آگے گڑھا نہیں کھود رہے، یہ اپنے بچاؤ کے لیے پبلک کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں کہ پبلک کو اس کے اندر پھینکنا، اور اس کو اوپر سے ساری زندگی ہم نے کرنی ہے سیاست، اوپر سے بیٹھ کے ہم نے ان کا دیکھنا تماشا۔ تو خدا کے خوف سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اس مملکت پاکستان خدا داد کے لیے اچھا ہو۔ یہاں پہ تمام جو ایمانداری کے ساتھ کام کیے جائیں۔ ایک تو ہم ادھر پارلیمنٹ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت اور ہوتے 99 نام لکھے ہو اللہ تعالیٰ، نیچے ہم کھڑے ہو کے جھوٹ ہی بولتے ہیں، سارے کام وہاں پہ غلط کرتے ہیں، کوئی قانون کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ بہتر کرے گا، ایک فیصلے انسان کرتا ہے، ایک فیصلے خدا کرتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے، عمران خان کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے دھوکہ کیا، غداری کی، چاہے مجبور کر کے کروایا گیا، چاہے ان کو پیسے دیے گئے ہیں، اور چاہے کوئی اور طریقہ استعمال کیا گیا۔ تو کیا پبلک ان غداروں لوٹوں کا احتساب کرے گی؟ کیا یہ جو ہر دور میں ایسے آئے ہیں لوگ کرتے آئے ہیں، کیا کبھی جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان ترقی کرے گا، یا پاکستان IMF کا ہمیشہ کے لیے مقروض ہوتا جائے گا، اور یہ لوگ لوٹتے جائیں گے اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کو باہرلے ممالک میں جا کے چھپاتے رہیں گے؟ یہ دولت کس کام کی جب مرنے کے بعد انسان کو سفید کفن بھی نصیب سے ملتا ہے؟ تو مرنا نہیں یاد ہے ہم کو، خدا کا خوف نہیں ہے ہم کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو اسلام آباد سے فریش بریکنگ نیوز خبریں ملتی رہیں۔ دوسرا ویلاگ کے ذریعے آپ کو میں بتاتا رہوں اور حالات و واقعات سے آگاہ کرتا رہوں۔ اس پہ آپ کمنٹس بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ انسان ہے، اگر میرے سے کوئی غلطی گستاخی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کریں تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ شکریہ، میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔